بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سارے ملال دھل گئے ہیں۔ ناول بائے نگہت عبداللہ۔ لاسٹ پارٹ۔ میں مر جاؤں گی علی اگر آپ مجھ سے خفا ہوئے تو۔ اور وہ اپنی جگہ سن ہو گیا کیونکہ نادان نہیں تھا۔ اس کی آنکھوں میں ان گنت جذبوں کی پرچھائیاں دیکھ رہا تھا۔ میں تم سے خفا نہیں ہوں۔ کتنی دیر کے بعد بمشکل اسی قدر کہہ پایا۔ پھر گاڑی سٹارٹ کر کے فل اسپیڈ پر چھوڑ دی۔ پھر چیک اپ کے دوران وہ بار بار ڈاکٹر سے ایک ہی بات کہتی رہی کہ میں اب بالکل ٹھیک ہوں، مجھے کسی دوا کی ضرورت نہیں، بس کسی وقت خصوصاً جب خالی پیٹ ہو تو اکائی سی آتی ہے۔ اس کا مطلب ہے آپ نے میری بات پر عمل نہیں کیا۔ میں نے آپ سے کہا تھا کہ کھانے کے اوقات کے علاوہ بھی کچھ نہ کچھ کھاتی پیتی رہیے گا، خصوصاً پھل وغیرہ۔ ڈاکٹر نے کہتے ہوئے علی کو دیکھا اور ایک پرچہ لکھ کر علی کی طرف بڑھا کر بولا، یہ کچھ ٹیسٹ ہیں، ابھی کروا لیں، رپورٹس دیکھنے کے بعد ہی میں میڈیسن لکھ سکوں گا۔ علی، اور وہ اسے لیبارٹری کی طرف لے جا رہا تھا، تب اچانک وہ اس کا بازو تھام کر پوچھنے لگی، کیا ہوا ہے مجھے؟ ہیں؟ وہ اپنے خیال میں ہی تھا، چونک کر دیکھنے لگا، پھر فوراً سنبھل کر بولا، سب تمہاری لاپرواہی ہے، نہ وقت پر دوا لیتی ہو، نہ کھانے کا خیال کرتی ہو۔ نہیں تو میرا مطلب ہے میں نے تو… اچھا بس صفائی پیش کرنے کی ضرورت نہیں، چلو پہلے ٹیسٹ کروا لو۔ اور اس نے اپنے مخصوص رویہ اختیار کیا جس سے وہ خائف ہو جاتی تھی۔ پھر بلڈ ٹیسٹ، یورین ٹیسٹ اور الٹرا ساؤنڈ کے بعد وہ اسے لابی میں لا کر بٹھا گیا اور خود ڈاکٹر کے کمرے میں چلا گیا تو اس کا ذہن ایک ہی بات میں الجھ کر رہ گیا تھا، کیا ہوا ہے مجھے؟ کتنی دیر کے بعد وہ آیا اور اسے یوں الجھتا دیکھ کر کچھ ٹھٹکا، پھر فوراً خود پر قابو پا کر اسے چلنے کا اشارہ کرتے ہوئے آگے آگے چل پڑا، اور جب وہ گاڑی میں بیٹھی تب اس کے بولنے سے پہلے ہی کہنے لگا، تم نے بہت عرصہ خود سے غفلت برتی ہے، یہ اسی کا نتیجہ ہے، پلیز علی۔ وہ اس کی طرف دیکھے بغیر کہنے لگی، مجھ سے کچھ نہ چھپائیں، صاف بتائیں مجھے کیا ہوا ہے۔ ایک ذرا سا بے ہوشی تو ہوئی تھی میں، اور اس بات کو بھی 4-5 مہینے ہو گئے ہیں، لیکن آپ اب تک پریشان ہیں۔ تمہارا وہم ہے، میں پریشان نہیں ہوں، اور نہ ہی تمہیں کوئی ایسی تکلیف ہے جس پر تشویش ہو۔ اس نے موڑ کاٹتے ہوئے سرسری انداز میں کہا تو وہ الجھ کر بولی، پھر آپ مجھے کیوں ہر 15 دن بعد چیک اپ کے لیے لے آتے ہیں؟ دوائیں بھی مسلسل استعمال کر رہی ہوں، اگر میں ٹھیک ہوں تو ختم کریں یہ سلسلہ۔ ابھی نہیں، میرا مطلب ہے ابھی تم کمزور نظر آتی ہو، جبکہ میں تمہیں فریش دیکھنا چاہتا ہوں، فرح سمرہ کی طرح، اور جیسے ارم اور ہما ہیں۔ کیا میں ان کی طرح نہیں ہوں؟ ہو تو، لیکن… خیر چھوڑو، یہ بتاؤ کیا کھاؤ گی؟ کچھ نہیں۔ وہ اس کے بہلانے کے انداز پر کچھ روٹ کر شیشے سے باہر دیکھنے لگی تو اس نے بھی خاموشی اختیار کر لی، اور جب گھر کے سامنے گاڑی رکی تب پوچھنے لگا، خفا ہو؟ نہیں۔ وہ جانے کیوں آرزودگیوں میں گھر گئی تھی، اس کے اتنے اپنائیت سے پوچھنے پر بلکہ نم کر بیٹھی، اور اس سے پہلے کہ وہ ٹوکتا فوراً اتر کر اندر چلی گئی۔ برآمدے میں فرح اور سمرہ کے ساتھ یقیناً سعدیہ تھی جسے اس نے پہلے نہیں دیکھا تھا، لیکن فرح کی مشابہت کی بنا پر پہچان گئی۔ جبھی آگے بڑھ کے سلام کرنے کے ساتھ پوچھنے لگی، آپ کب آئیں؟ تم روشنا؟ سعدیہ نے اشتیاق ظاہر کیا، پھر اسے گلے لگاتے ہوئے بولی، بھائی اس وقت سے تمہارا ذکر سن رہی ہوں، بہت خوشی ہوئی تم سے مل کر، مجھے بھی آپ کا انتظار تھا۔ اچھا؟ سعدیہ خوش دلی سے ہنسی، لیکن جیسے ہی علی پر نظر پڑی ہونٹ بھینچ کر دوسری طرف دیکھنے لگی۔ اس کے باوجود وہ اس کے سامنے آ کر بولا، السلام علیکم۔ جواب دینے کے بجائے سعدیہ نے رخ موڑ لیا تو وہ اس کے کاندھے پر ہاتھ مار کر بولا، جواب تو دے دو، 10 نیکیوں کا ثواب ملے گا۔ فرح، اس سے کہو مجھ سے کلام نہ کرے۔ سعدیہ نے براہ راست اس سے مخاطب کرنے کے بجائے فرح سے کہا تو وہ بھی اسی کے انداز میں بولا، فرح اس سے کہو مجھے اس سے کلام کرنے کا کوئی شوق نہیں۔ اس کے ساتھ ہی وہ تیز قدموں سے آگے بڑھا اور سیڑھیاں پھلانگتا ہوا اوپر چلا گیا تو سعدیہ بھی ہوں کہنے کے انداز میں سر جھٹکتے ہوئے اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی، اور وہ جو اس صورتحال سے کچھ پریشان سی ہو گئی تھی، فرح کا بازو تھام کر سہمی آواز میں پوچھنے لگی، کیا ہوا ہے؟ ارے!
فرح کے ساتھ سمرہ بھی اسے دیکھ کر ہنس پڑی، پھر اسے مکے مارتی ہوئی بولی، تم کیوں پریشان ہو گئیں؟ یہ دونوں جب تک لڑے نہیں ان کا کھانا ہضم نہیں ہوگا۔ لیکن ابھی تو کوئی ایسی بات نہیں ہوئی تھی۔ ارے بھائی، ہمیں تو کبھی ایسی کوئی بات نظر نہیں آئی، پھر بھی دونوں لڑتے ہی ہوئے دیکھتے ہیں۔ خیر، دھیرے دھیرے تم بھی عادی ہو جاؤ گی، سمرہ نے کہا تو وہ کچھ دیر تک اسے دیکھتی رہی، پھر دادی کے پاس چلی آئی۔ کچھ دیر بعد ہی رمضان المبارک کا چاند دیکھ کر سب ایک دوسرے کو مبارکباد دیتے ہوئے دادی کو سلام کرنے ان کے کمرے میں جمع ہو گئے۔ سب کے سلام کے جواب میں دادی نے جھولی پھیلا کر سب کو ڈھیروں دعائیں دیں، پھر بیٹھنے کا اشارہ کرتے ہوئے کہنے لگی، دیکھو ابھی تم سب یہاں سے نکلو گے تو میرے بیٹے اور بہوئے آ جائیں گے، اور آج مجھے ان لوگوں سے تم لوگوں کی شادیوں کے بارے میں بات کرنی ہے۔ سچ دادی، ایمان سے کتنی اچھی ہیں آپ، اشو نعرہ لگا کر اٹھا اور دادی کا منہ چوم لیا تو وہ اسے گھورتے ہوئے بولی، تمہاری باری ابھی نہیں آئی۔ پھر فوراً علی کو مخاطب کر کے کہنے لگی، علی تم ہمیشہ مجھے چکر دے جاتے ہو، لیکن اب میں تمہارا کوئی عذر نہیں سنوں گی۔ لیجئے، میں نے کب عذر تلاشا ہے، آپ جب چاہیں میرے سر پر صحرا سجا دیں، لیکن پہلے اس سے تو پوچھ لیں۔ اس نے کنکھیوں سے سعدیہ کو دیکھتے ہوئے کہا، وہ جو کچھ دیر پہلے اس سے کلام نہیں کر رہی تھی، اپنی بے ساختہ مسکراہٹ کو نچلا ہونٹ دانتوں میں دبا کر روک رہی تھی۔ کس سے؟ دادی نے پوچھا تو وہ سر کھجا کے بولا، کیا سب کے سامنے نام لے لوں؟ یعنی ہم سے پردہ داری؟ ہرگز نہیں، فوراً نام بتائیں۔ سب نے شور مچا دیا۔ دادی نے بڑی مشکل سے سب کو خاموش کرایا، پھر اس سے بولی، ہاں کیا کہہ رہے تھے تم؟ وہ ایسا ہے کہ دادی، معاً اس کی نظریں دادی کے پہلو میں بیٹھی اس لڑکی پر پڑی جس کی آنکھوں میں ابھی شام ہی میں اس نے ان گنت جذبوں کی پرچھائیاں دیکھی تھیں، اور جو روتے ہوئے کہہ رہی تھی، میں مر جاؤں گی علی اگر آپ مجھ سے خفا ہوئے تو۔ اور اس کی ہتھیلیوں میں سچ مچ پسینہ آ گیا۔ ایسا تو کبھی نہیں چاہا تھا اس نے، انجانے میں جانے کیا ہو گیا تھا۔ وہ اس کی جھکی پلکیں تلے سجے خواب نہ دیکھ رہا تھا، بلکہ یہ بھی جانتا تھا کہ اگر اسے ان خوابوں کی تعبیر نہ ملی تو وہ سچ مچ مر جائے گی۔ شرمائے نہیں علی بھائی، بتا دیں، عمر نے شرارت سے کہا تو سب ہنسنے لگے اور وہ گھبرا کر کھڑا ہو گیا۔ جانے نہ پائے۔ احمد، ندیم، عمران سب کورس میں گانے لگے اور دادی کا انداز بھی ایسا ہی تھا جیسے کہہ رہی ہوں، پکڑو اسے۔ اطمینان سے بتا دوں گا دادی، وہ کہتے ہوئے کمرے سے نکل گیا اور ایک دم خاموشی چھا گئی۔ دادی ایک ایک کی شکل دیکھ رہی تھی، پھر اچانک بگڑ گئیں۔ چلو جاؤ تم سب یہاں سے، اب میرے بچوں کو آنے دو۔ دادی شادی کی بات ضرور کیجیے گا، اشو نے جاتے جاتے کہا تو فرح اسے دھکیل کر بولی، تمہیں بہت جلدی ہے، تمہیں نہیں ہے کیا؟ وہ رک کر شرارت سے دیکھنے لگا اور اس کے گھورنے پر ہنستے ہوئے آگے بڑھ گیا۔ دادی چاہتی تھی کہ سب سے بڑا ہونے کے ناطے سب سے پہلے علی کی شادی ہو، اور گھر میں اگر سب لوگ نہیں تو کچھ لوگ ضرور جانتے تھے کہ وہ اور سعدیہ ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں، خصوصاً فرح، سمرہ اور اشو تو ان کے پل پل سے آگاہ تھے، اور یہی تینوں ان کا فیصلہ سن کر سناٹے میں آئے ہوئے تھے۔ جانے کب وہ دادی کو بتا کر ہمیشہ کی طرح خاموشی سے پتہ نہیں کہاں چلا گیا تھا، اور اب دادی اپنے بیٹوں اور بہوؤں کے درمیان بیٹھی کہہ رہی تھیں، علی نے رشنا کے لیے حامی بھری ہے، لیکن شادی 1 سال بعد کرنے کو کہا ہے۔ خیر مجھے اس پر کوئی اعتراض نہیں، البتہ اس کی وجہ سے میں دوسرے بچوں کو نظر انداز نہیں کر سکتی۔ اشو اور فرح کی جوڑی اللہ جنت نصیب کرے، ان کے دادا ملا گئے تھے۔ سمرہ اور احمد کا رشتہ بھی طے کرتی ہوں، اگر تم لوگوں کو کوئی اعتراض نہ ہو۔ اماں آپ بڑی ہیں، ہم کون ہوتے ہیں اعتراض کرنے والے؟ بیٹوں نے یہاں بھی سعادت مندی کا ثبوت دیا تو دادی نے دعائیں دینے کے بعد عید کے چاند پر دونوں شادیاں طے کر دی، اور وہ سب جو کھڑکی سے لگ کر سن رہے تھے ان میں سے تو کچھ خوشی سے اچھلتے ہوئے بھاگے اور کچھ کے قدم زمین نے جکڑ لیے تھے۔ بے حد خاموش نظروں سے ایک دوسرے کو دیکھا، پھر سست روی سے اندر آئے تو ایسے ہی چپ چاپ بیٹھ گئے۔ غالباً سب اپنے اپنے طور پر یہ سوچنے میں لگے تھے کہ علی نے آنن فانن رشنا سے شادی کا فیصلہ کیسے کر لیا،
اور اگر فیصلہ کر ہی لیا تھا تو پھر شادی 1 سال بعد کیوں؟ الہی خیر۔ سعدیہ کمرے میں آئی اور ان تینوں کو خاموش بیٹھا دیکھ کر کہنے لگی، یہ تم لوگ اس طرح منہ لٹکائے کیوں بیٹھے ہو؟ کیا کوئی مرور اللہ نہ کرے؟ سمرا نے دہل کر کہا، پھر پوچھنے لگی، تم کہاں تھیں؟ میں اوپر علی کا کمرہ کھنگال رہی تھی، رات اچانک ہی کہیں چلا گیا، کچھ بتا کر بھی نہیں گیا۔ میں نے سوچا شاید میں کمرے میں کوئی میسج چھوڑ گیا ہو، لیکن کہاں، وہ اپنی حرکتوں سے باز آنے والا کہاں ہے؟ ایمان سے سارا کمرہ چھان مارا، کچھ ہاتھ نہیں آیا۔ وہ روانی سے بولتے ہوئے ڈھیلے ڈالے انداز میں بیڈ پر گری اور کوہنیاں کھڑی کر کے ہتھیلی پر سر ٹکا کر باری باری تینوں کو دیکھنے لگی تو اشو سمرا کو اشارہ کرتے ہوئے کمرے سے نکل گیا۔ اس کے پیچھے سمرا بھی جانے لگی تو فرح نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا اور تنبیہی نگاہوں سے دیکھتے ہوئے بولی، تم کہاں جا رہی ہو؟ بیٹھو نا۔ سمرا نے خود کو کافی بے بس محسوس کیا، پھر بیٹھی تو سعدیہ سے پوچھنے لگی، سنو، تمہارا علی بھائی سے جھگڑا ہوا ہے کیا؟ میرا مطلب ہے کوئی ایسی بات جس نے تم دونوں کو ایک دوسرے سے متنفر کر دیا ہو؟ نہیں، ایسی تو کوئی بات نہیں ہوئی، سعدیہ نے پہلے سرسری انداز میں کہا، پھر یکدم اٹھ کر بیٹھی اور باری باری دونوں کو دیکھتے ہوئے پوچھنے لگی، کیا علی میری وجہ سے کہیں گیا ہے؟ پتہ نہیں کس کی وجہ سے گئے ہیں، اور جاتے جاتے پتہ ہے دادی سے کیا کہہ کر گئے ہیں؟ وہ سوالیہ نظروں سے دیکھنے لگی تو سمرا چور سی بن کر بولی کہ وہ روشنا سے شادی کریں گے۔ سعدیہ ایک دم سناٹے میں آ گئی اور کتنی دیر بعد کچھ الجھ کر بولی، وہ مذاق کر گیا ہے یا تم میرے ساتھ مذاق کر رہی ہو؟ مذاق ہی تو نہیں ہے۔ مذاق نہیں ہے پھر؟ اس کے اندر جیسے الاؤ دہک اٹھا تھا، جس کی تپش سے بے چین ہو کر وہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ تبھی روشنا دروازے سے جھانک کر بولی، میں آ جاؤں؟ انتہائی سادہ و معصوم انداز تھا۔ تینوں پوری جان سے متوجہ ہو کر اسے دیکھنے لگی، پھر فرح کو احساس ہوا تو مسکرا کر بولی، آؤ روشنا۔ وہ تینوں کے متوجہ ہونے پر حیران سی ہو گئی تھی، کچھ جھجکتے ہوئے فرح کے پاس آ کر بیٹھی تو اس تمام عرصے میں پہلی بار سمرا اسے کچھ اشتیاق سے دیکھنے لگی۔ اپنے بھائی کی وجہ سے جو اسے اپنی زندگی کا ساتھی منتخب کر گیا تھا، اور اس کے برعکس سعدیہ کا انداز تنقیدی اور کچھ ناگواری لیے ہوئے تھا۔ شاید میں مخل ہوئی ہوں۔ وہ گھبرا کر بولی اور اٹھنے لگی تو فرح نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا، ارے نہیں، بلکہ میں تو خود تمہیں ابھی بلانے جا رہی تھی، اصل میں ہم شاپنگ کا پروگرام بنا رہے تھے۔ فرح کو بر وقت بات سوچ گئی اور سعدیہ نے طنز آمیز لہجے میں مزید اضافہ کیا، ڈبل شاپنگ، عید اور پھر شادیاں۔ کس کی شادی ہو رہی ہے؟ اس نے اشتیاق سے پوچھا تو فرح نے سمرا کا اشارہ کیا۔ اس نے سمرا کو دیکھا تو اس نے فرح کی طرف اشارہ کر دیا اور وہ الجھ کر سعدیہ کو دیکھنے لگی تو وہ کندھے اچکا کر بولی، میری بہرحال نہیں ہو رہی، حالانکہ خیال یہ تھا کہ سب سے پہلے میری ہی ہوگی۔ اس کے ساتھ ہی وہ کمرے سے نکل گئی تو سمرا آنکھوں میں فرح کو جانے کا اشارہ کر کے سعدیہ کے پیچھے چل پڑی۔ وہ حیران ہو کر دیکھ رہی تھی، تب فرح نے اس کا ہاتھ تھام لیا اور اس کا چہرہ اپنی طرف موڑتے ہوئے مسکرا کر بولی، مبارک ہو۔ کس بات کی؟ وہ بالکل نہیں سمجھی تھی۔ ارے ہمارے اتنے اچھے، اتنے پیارے علی بھائی کو جیت لیا تم نے۔ ویسے گئے کہاں ہیں علی بھائی؟ تمہیں تو بتا کر گئے ہوں گے، فرح نے شرارت سے چھیڑتے ہوئے پوچھا تو وہ نفی میں سر ہلا کر سادگی سے بولی، نہیں، مجھے تو بتا کر نہیں گئے۔ کیا کسی سے خفا ہو کر گئے ہیں؟ نہیں، وہ کسی سے خفا نہیں ہوتے، اور پہلے تو کسی کو ناراض بھی نہیں کرتے تھے، اب پتہ نہیں کیا ہوا۔ فرح سوچتے ہوئے بے دہانی میں کہہ گئی، اور وہ ابھی اس کی بات کو سمجھنے کی کوشش کر رہی تھی کہ دادی کا بلاوا آ گیا اور وہ اٹھ کر چلی گئی۔ پھر جب وہ سونے کے لیے لیٹی تو دادی کی باتیں کرتے ہوئے اس نے سمرا کی شادی کا ذکر چھیڑ دیا، کیونکہ اسے ٹھیک سے معلوم نہیں تھا کہ عید کے بعد کس کی شادی طے پائی ہے، اس لیے اس نے قصداً شادی کا ذکر چھیڑ دیا۔ اور جب دادی فرح اور سمرا کی شادی کا ذکر کر رہی تھیں تو علی کا بھی بتانے لگی کہ وہ اسے نسبت طے کرنے کا کہہ گیا ہے، تو جہاں اسے فرح کی مبارکباد سمجھ میں آئی
وہیں اس کا دل نے پچھلے تمام ریکارڈ توڑ دیے۔ اتنی زور زور سے دھڑکنے لگا تھا کہ اسے دادی کی آواز بھی سنائی نہیں دے رہی تھی۔ پھر بقیہ سارا رمضان انتہائی افراتفری میں گزرا۔ عید کو بھول کر سب شادی کی تیاریوں میں لگ گئے۔ ایسے میں علی کی غیر موجودگی سب کو کھل رہی تھی، خصوصاً تایا جی کو اس پر بہت غصہ تھا، کیونکہ ان کی اولادوں میں سمرا اور اشو کی شادی تھی اور باہر کے کام بھی اشو کو ہی کرنے پڑ رہے تھے۔ بہرحال کام کی زیادتی کے باوجود سب لوگ انجوائے کر رہے تھے، اور وہ جسے علی بار بار تاکید کرتا تھا کہ اسے زیادہ کام نہیں کرنا، وہ بھی اس کی تمام ہدایات بھولی ہوئی تھی۔ اسے یہ سب بہت اچھا لگ رہا تھا۔ کبھی سمرا کے پاس جا بیٹھتی اور اس کے دوپٹے وغیرہ پر بیل لگا دیتی، کبھی فرح کے ساتھ مصروف ہو جاتی، گو کہ وقت گزرنے کا پتہ نہیں چل رہا تھا، لیکن اسے ہر پل اس کا خیال تھا۔ جانے اس خوبصورت موقع کو چھوڑ کر وہ کہاں چلا گیا تھا۔ وہ کہیں بھی بیٹھی ہوتی، کوئی بھی کام کر رہی ہوتی، دھیان میں اسی سے باتیں کرتی۔ ایسے میں اس کے چہرے اور اس کی آنکھوں میں بہت خوبصورت رنگ اترتے تھے۔ اس وقت وہ سمرا کے ساتھ بیٹھی اس کے سوٹ پر مومی تھیلیوں میں پیک کر رہی تھی کہ اشو نے اسے بلا کر ریسیور اس کے ہاتھ میں تھما دیا۔ کس کا ہے؟ اس نے پوچھا، اور جواب میں وہ کندھے اچکا کر آگے بڑھ گیا تو اس نے حیران ہو کر پہلے ریسیور کو دیکھا، پھر کان سے لگا کر ہیلو کہا تو دوسری طرف وہ اپنے مخصوص انداز میں پوچھنے لگا، کیسی ہو روشنا؟ علی حیرت کے ساتھ وہ خوشگوار احساس میں گھر گئی۔ کہاں ہیں آپ؟ کیا تمہارے پاس نہیں ہوں؟ دھیمے سے لہجے میں شوخی نہیں تھی، اور جانے کیا تھا وہ سمجھ نہ سکی۔ قدرے رک کر بولی، آپ کو پتہ ہے عید کے فوراً بعد یہاں شادی بلکہ شادیاں ہیں۔ مجھے معلوم ہے، اور میں نے اسی لیے تمہیں فون کیا ہے کہ اپنا خیال رکھو، زیادہ بازاروں کے چکر لگانے کی ضرورت نہیں ہے، اور دوا وقت پر لے رہی ہو نا؟ وہ پوچھ رہا تھا اور اس کی آنکھیں نمکین پانیوں سے بھر گئیں۔ کب کسی نے اس کا اتنا خیال رکھا تھا؟ بمشکل خود پر قابو پا کر پوچھنے لگی، آپ کب آئیں گے؟ تم دیپ جلا رکھو، میں ان کے بجھنے سے پہلے آ جاؤں گا، اس نے کہا اور سلسلہ منقطع کر دیا۔ تو ریسیور رکھتے ہوئے وہ دھیمے سے مسکرائی۔ اچانک جتنی ہلچل مچی تھی اتنی ہی ایک دم خاموشی چھا گئی، کیونکہ ولیمے سے اگلے روز دونوں جوڑے ہنی مون کے لیے پاکستان ٹور پر نکل گئے تھے، اور شادی کے ہنگاموں میں تو اس نے دھیان ہی نہیں دیا، لیکن اب محسوس کر رہی تھی کہ سعدیہ اس سے کچھ کھچی کھچی اور کچھ متنفر سی رہتی ہے۔ یہی رویہ اس کا علی کے ساتھ بھی تھا، بلکہ اسے تو دیکھتے ہی نخوست سے سر جھٹک کر اپنے کمرے میں چلی جاتی تھی، اور کیونکہ اس نے اول روز ہی ان دونوں کو لڑتے دیکھا تھا، جس پر فرح اور سمرا نے کہا تھا کہ دونوں جب تک لڑے نہیں ان کا کھانا ہضم نہیں ہوگا، اس لیے ان دونوں کے مابین لڑائی اور کشیدگی کو وہ کوئی معنی نہیں پہنا سکی۔ البتہ اپنے ساتھ سعدیہ کا رویہ اس کی سمجھ میں نہیں آتا تھا۔ اگر اول روز وہ اسے اسی انداز میں ملتی تب تو وہ سوچ سکتی تھی کہ وہ ایسی ہی بد دماغ اور بد مزاج ہے، لیکن ایسا نہیں تھا۔ شروع میں تو اس کا رویہ فرح اور سمرا ہی کی طرح تھا، پھر اچانک پتہ نہیں اسے کیا ہو گیا تھا، وہ سوچے بغیر نہیں رہتی تھی، پھر شدت سے محسوس بھی کرتی کہ جہاں اتنی محبتیں ہیں وہاں وہ ایک اسے نفرت کیوں کرتی ہے۔ اس وقت وہ اس کی طرف سے دل برداشتہ ہو کر اوپر علی کے پاس آئی اور اس سے کہنے لگی، شاید سعدیہ جی کو میری کوئی بات بری لگی ہے، جب بھی وہ مجھ سے ٹھیک طرح سے بات نہیں کرتی۔ وہ اس کی بات پر چونکا ضرور، لیکن فوراً کچھ نہیں کہا اور قدرے توقف سے سمجھاتے ہوئے کہنے لگا، یہ کائنات مختلف رنگوں سے سجی ہے روشنا، جس طرح یہاں بسنے والے لوگ رنگ و نسل میں مختلف ہیں، اسی طرح سب کا مزاج بھی ایک نہیں ہے، یہاں تک کہ جنم دینے والی ماں بھی اپنے بچوں کو ایک رنگ میں نہیں ڈھال سکتی، کوئی نرم خوں ہوتا ہے، کوئی ترش رو ہوتا ہے نا۔ آخر میں اس کی آنکھوں میں دیکھ کر مسکرا کر پوچھا تو وہ کچھ سمجھ کر اس بات میں سر ہلانے لگی، پھر تم کیوں اتنا محسوس کرتی ہو؟ سعدیہ کے مزاج میں اگر تلخی ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ تم سے نفرت کرتی ہے یا اسے تمہاری کوئی بات بری لگی ہے، بس سمجھ لو اس کا مزاج ہی ایسا ہے۔ لیکن پہلے تو وہ ایسی نہیں تھیں، کبھی کبھی اسے ایسے دورے پڑتے ہیں، ٹھیک ہو جائے گی۔ اس نے ہلکے پھلکے انداز میں بات اڑا دی۔ یوں ہی کتنے بہت سارے دن گزر گئے۔
اشو وغیرہ ہنی مون سے لوٹے تو گھر کی فضا پہلے جیسی ہو گئی، بس اتنا فرق تھا کہ سمرا نیچے اور فرح اوپر سمائی تھی، اور ان سے زیادہ دوستی کیونکہ فرح سے تھی، اس لیے جہاں فراغت ہوتی وہ سیڑھیاں چڑھ جاتی۔ پھر جب سے علی کے ساتھ اس کی نسبت طے ہوئی تھی تب سے تائی جی اس پر زیادہ مہربان ہو گئی تھیں۔ نام مہربان تو پہلے بھی نہیں تھی، لیکن اب محبت ظاہر ہوتی تھی۔ اگر کسی دن طاہرہ بیگم کے ساتھ صاف صفائی میں مصروف ہو کر اوپر جاتے کا وقت نہیں ملتا تو شام ہونے تک تائی جی خود اسے بلا لیتی تھیں۔ اس وقت بھی انہوں نے ہی اسے بلایا تھا۔ وہ اوپر آئی تو فرح اور اشو کہیں جانے کے لیے تیار کھڑے تھے۔ فرح اسے دیکھتے ہی پوچھنے لگی، چلو گی، ہم ساحل پر جا رہے ہیں۔ نہیں بھائی، مجھے ہڈی بننے کا کوئی شوق نہیں ہے، وہ ہنستے ہوئے بولی۔ تو فرح نے آنکھیں پھاڑی، پھر اشو سے کہنے لگی، دیکھا اشر کتنی تیز ہو گئی ہے، تمہاری صحبت کا اثر ہے۔ وہ جلدی سے کہہ کر تائی جی کے پاس کچن میں چلی آئی۔ وہ کباب بنانے کے لیے قیمے میں دوسرے لوازمات مکس کر رہی تھیں۔ لائیں تائی جی، میں بنا دوں؟ اس نے فوراً اپنی خدمات پیش کی تو وہ مسکرا کر بولی، نہیں بیٹا، میں بنا لوں گی، اور یہ میں تمہارے لیے ہی بنا رہی ہوں، علی بھی شوق سے کھاتا ہے۔ آپ نے کسی کام کے لیے بلایا تھا مجھے؟ اس نے بات بدلتے ہوئے کہا۔ نہیں، بلکہ میں نے تمہیں کباب کھانے کے لیے بلایا ہے، کام تو تم سارا دن ہی کرتی رہتی ہو، آج کپڑے دھلوا رہی تھی کیا؟ انہوں نے قیمے کی گول گول ٹکیاں بناتے ہوئے پوچھا تو وہ ٹرے اٹھا کر ان کے سامنے رکھتے ہوئے بولی، نہیں، کپڑے تو آنٹی دھو رہی تھیں، میں نے دوسرے کام کر لیے۔ اچھا دیکھو، علی سے پوچھو اس وقت چائے کے ساتھ کباب لے گا تو میں ابھی تل دوں، انہوں نے کہا تو وہ کچن سے نکل آئی۔ فرح اور اشو جا چکے تھے، سبھی خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ وہ لابی سے گزر کر اس کے کمرے تک آئی تو اندر سے آواز آئی۔ اس کی آواز نے قدم روک لیے۔ وہ کچھ عاجزی سے کہہ رہا تھا، میں نے تمہارے ساتھ کوئی پیمان نہیں باندھے تھے، پھر بھی مجھے احساس ہے کہ جیسے ہمارے مابین کوئی خاموش معاہدہ طے پا گیا تھا کہ ہم ایک دوسرے کے ساتھی بنیں گے، اور اگر روشنا درمیان میں نہ آتی تو شاید ایسا ہی ہوتا۔ یہی تو میں جاننا چاہتی ہوں کہ اس لڑکی میں ایسی کیا بات ہے جو تم نے؟ سعدیہ کی آواز نے اسے چکرا دیا۔ بمشکل قدم بڑھا کر وہ خود کو دیوار کے ساتھ سہارا دے سکی، اور وہ اسے ٹوک کر کہہ رہا تھا، پلیز اس انداز سے مت سوچو کہ اس میں کوئی بات ہے جو تم میں نہیں تھی، بس سارا کھیل قسمت کا ہے کہ عین اس وقت جب تمہارا نام میرے لبوں پر تھا تقدیر نے مجھے دوراہے پر لا پٹکا، اور میں تم سے محبت کا دعویٰ نہیں کر رہا، پھر بھی اس خاموش معاہدے کی میرے نزدیک اہمیت تھی۔ لیکن دوسری طرف روشنا، جو خود نہیں جانتی تھی کہ دکھوں کا سرطان کس طرح دھیرے دھیرے اسے زندگی سے دور لے جا رہا ہے، میرے خدایا، اس کی آنکھوں کے سامنے دھند چھا گئی، جبکہ اندر سعدیہ چونک کر پوچھ رہی تھی، کیا مطلب؟ میں زیادہ نہیں جانتا، پتہ نہیں ننیال میں اس کے ساتھ گھر والوں کا رویہ کیسا تھا، یا بہت زیادہ حساس ہونے کی وجہ سے وہ کچھ زیادہ ہی محسوس کرتی رہی۔ بہرحال پہلی بار جب میں اور فرح اسے ہاسپٹل لے کر گئے تھے تو ڈاکٹر نے اس کی رپورٹس دیکھتے ہوئے کہا تھا کہ خوش قسمتی سے کینسر کے پہلے اسٹیج پر ہی نہ صرف اس کا مرض تشخیص ہو گیا بلکہ علاج سے وہ بہت جلد مکمل صحتیاب ہو جائے گی۔ ساتھ ہی ڈاکٹر نے اس بات پر بھی زور دیا تھا کہ ہمیں اس کا بہت خیال رکھنا ہے، کیونکہ عموماً دکھ، پریشانی اور ٹینشن ہی کینسر کا سبب بنتے ہیں، اور تم ہی تو اکثر مذاق میں کہا کرتی تھی سعدیہ کہ میں اس بادل جیسا ہوں جو پھولوں پر ہی نہیں کانٹوں پر بھی برستا ہے۔ وہ خاموش ہوا تو جیسے ہر طرف سناٹوں کا راج ہو گیا۔ کتنے لمحے چپ چاپ سرک گئے، پھر گہری سانس کے ساتھ سعدیہ کی آواز ابھری، اتنے کمزور تو تم نہیں تھے علی، پھر کیسے اس کا خیال کرتے کرتے اس خاموش معاہدے کو بھول گئے؟ تم مجھ پر الزام دے سکتی ہو، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اپنے لیے میری تشویش اور میری غیر معمولی توجہ کو اس نے محبت جان کر دل میں بسا لیا، اور اس محبت نے اسے جینے کا حوصلہ دیا۔ پھر تم ہی بتاؤ، اس کی نفی کر کے کیا اسے دوبارہ زندگی کی طرف لایا جا سکتا تھا؟ شاید نہیں۔ سعدیہ نے اس کا مقصد سمجھتے ہوئے اسے اتفاق کر کے گویا فراغ دلی کا ثبوت دیا،
پھر پوچھنے لگی، اب کیسی ہے روشنا؟ میرا مطلب ہے ڈاکٹرز کیا کہتے ہیں؟ 80% وہ اپنی بیماری کو شکست دے چکی ہے اور کچھ عرصے میں انشاءاللہ مکمل صحتیاب ہو جائے گی۔ انشاءاللہ، سعدیہ نے کہا تو وہ دھندلائی آنکھوں سے بند دروازے کو دیکھنے لگی جس کے پیچھے وہ انسان کھڑے تھے جنہیں فرشتوں نے سجدہ کیا تھا۔ اس نے چاہا جا کر ان کے قدم چھو لے، تبھی اس کی آواز سنائی دی، تم چاہو تو مجھ سے نفرت کر سکتی ہو سعدیہ، لیکن پلیز روشنا کا خیال رکھو، وہ بہت حساس ہے، تمہارے لہجے کی تلخی کو محسوس کرتی ہے۔ مجھے افسوس ہے علی، لیکن اگر تم مجھے پہلے بتا دیتے، اور ہاں میں تم سے نفرت نہیں کر سکتی کیونکہ تم وہ بادل ہو جو پھولوں پر ہی نہیں کانٹوں پر بھی برستا ہے۔ سعدیہ کی مسکراہٹ کی طرح علی کی آواز میں ہلکی سی شوخی بھی محسوس ہو رہی تھی۔ کانٹا کسے کہہ رہی ہو؟ اپنے آپ کو، کیونکہ روشنا تو وہ پھول ہے جس کے ساتھ تمہارا خاموش معاہدہ نہیں ہوا، بلکہ تم سچ مچ اس سے پیار کرنے لگے ہو۔ کیا؟ تمہیں کیسے پتا؟ وہ سٹپٹایا تو سعدیہ کی بے ساختہ ہنسی نے اس کے اطراف پھور کھلا دیے۔ وہ واقعی بادل تھا، یوں جم کے برسا کے یہاں وہاں سارے ملال دھل گئے تھے۔ ختم شد۔